محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و احسان سے ہم قرآن کریم کے سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہے ہیں اور اس کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور آئیے انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 236 سے اپنا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، لا جناح علیکم، تم پر کوئی گناہ نہیں، تم پر کوئی بار اور بوجھ نہیں، ان طلقتم، اگر تم طلاق دے دو، ان طلقتم، اگر تم طلاق دے دو، النساء، اپنے بیویوں کو، اے مردو اگر تم اپنے بیویوں کو طلاق دے دو، ما لم تمسوہن، اس صورت میں جب کہ تم ان کو نہ چھوؤ، اس سے مراد جو ہے جماع ہے، چھونا، ٹچ کرنا، یہ ما لم تمسوہن، یعنی ایک ایسی حالت میں طلاق کی بات ہو رہی ہے کہ ان کو ٹچ نہیں کیے، یعنی جماع نہیں کیے، یعنی خلوت صحیحہ۔ جماع سے مراد جماع نہیں بلکہ خلوت صحیحہ مراد ہوتی ہے۔ ما لم تمسوہن او تفرضوا لہن فریضۃ، اچھا خلوت صحیحہ بھی کس کو کہتے ہیں؟ خلوت صحیحہ جس سے انسان پر ولیمہ مسنون ہو جاتا ہے، وہ کیا ہے کہ نکاح کے بعد میاں بیوی کو ایسا موقع فراہم ہو، ایسی سہولت فراہم ہو، ایک ایسے مقام پر وہ دونوں جمع ہو جہاں پر کسی اور کے آنے کا کوئی چانس نہ ہو، کوئی اور شخص آنے کا کوئی امکان نہ ہو، جہاں پر کسی کے آنے کا امکان نہ ہو اور میاں بیوی جمع ہو، اگر اس طرح سے وہ جمع ہو جائے نکاح کے بعد تو اس کو کہتے ہیں خلوت صحیحہ۔ خلوہ کہتے ہیں، تخلیہ بولتے ہیں نا، کوئی کسی کا نہ ہونا۔ خلوت صحیحہ اگر ہو جائے تو وہ اس میں شمار ہو جائے گا، یعنی وہاں پر جو ہے پھر ولیمہ مسنون ہو جاتا ہے۔ تو لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضۃ، اگر تم عورت سے نکاح کر لو اور اس کے بعد طلاق دے دو، اس حال میں کہ تم ان کو چھوئے نہیں، او تفرضوا لهن فریضۃ، یا تم ان کے لیے مہر مقرر کر دو۔ فرض یفرض اصل میں لازم کرنے کو کہتے ہیں نا، تفرضوا لہن فریضہ، نکاح کے وقت آدمی اپنے اوپر ایک مہر لازم کرتا ہے کہ نکاح کے لیے میں آپ کو اتنی مہر دیتا ہوں۔ جب وہ عورت اس کو قبول کرتی ہے تو اس وقت کیا ہوتا ہے، وہ مہر مقرر ہو جاتا ہے، بس یہ مرد کے اوپر اتنا مہر دینا، اتنا پیمنٹ یا جو بھی سونا چاندی پیسے جو بھی اس کے لیے مقرر کیا جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ او تفرضوا لہن فریضہ، تو ایسا نکاح ہوا جس میں مہر مقرر نہیں ہوا، ایسا بھی ہوتا ہے، مہر تو دینا ہے لیکن وہ کتنا دیں گے وہ مقرر کیے بغیر نکاح ہو جائے، ایسا بھی ہو سکتا ہے، لیکن دینا تو لازمی ہوتا ہے، وہ اس کا مقدار کوانٹٹی کیا ہوگی، مقدار کیا ہوگی وہ بعد میں طے ہو سکتی ہے، ایسی بھی گنجائش ہے۔ تو اگر نکاح ہو جائے جس میں مہر معین نہ ہو کہ کتنی رقم ہوگی، اس کی مقدار معین نہ ہو، اور نکاح کے بعد مرد عورت کی خلوت صحیحہ اور جماع بھی نہ ہو، اس صورت میں طلاق ہو جائے، یعنی ایسا ہوتا نا کہ نکاح خوانی ہوئی لیکن کچھ غلط فہمیاں تھے، اس وجہ سے نکاح خوانی ہوئی اور طلاق ہو گئی۔ کئی مرتبہ نکاح خوانی ہوتی، وداعی نہیں کرتے، بچی کو شوہر کے گھر بھیجے نہیں، وداعی 1 سال کے بعد ہے، وداعی 6 مہینے کے بعد ہے، لیکن بیچ میں کچھ حالات نہیں بنتے، ویزاز کے پرابلم آ جاتے یا مس انڈرسٹینڈنگس رہتے جو کھل کے آ جاتے بعد میں کہ بھئی ہم یہ نہیں سمجھے تھے، ہم وہ نہیں سمجھے تھے، اختلاف ہو جاتا، طلاق ہو جاتی ہے۔ تو طلاق ایسی صورت میں ہو گئی کہ بچی کی وداعی ہی نہیں ہوئی، بچی اپنے شوہر کے پاس نہیں گئی، اور طلاق اس حال میں ہو گئی کہ مہر کو مقرر نہیں کیا گیا، یہ 2 چیزیں بھی تھیں۔ وَمَتِّعُوهُ، تو لا جناح علیکم، اللہ تعالیٰ فرمایا ایسی صورت میں تم پر کوئی بوجھ نہیں، تم پر کوئی گناہ نہیں، تم پر کوئی بوجھ نہیں، یعنی تمہارے اوپر لازم نہیں ہے، تمہارے اوپر لازم نہیں ہے کہ تم ان کو جو ہے مکمل مہر دو۔ لا تبعت علیکم من ایجاب المہر، امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایسی صورت میں مہر تم پر واجب نہیں ہوگا۔ جی، نکاح خوانی، مہر تو نکاح خوانی کے ساتھ ہونا چاہیے تھا لیکن اس کی مقدار ڈیسائیڈ نہیں کیا گیا تھا، اور نکاح خوانی ہوئی اور طلاق ہو گیا، بیوی اپنے شوہر کے پاس آئی نہیں اور مہر مقرر نہیں تھا، ایسی صورت میں
جو مکمل مہر ہوتا، جو بھی مقرر ہوتا تھا ہوگا، وہ اب مقرر نہیں ہوگا، لیکن اس صورت میں بھی خالی نہیں ہونا ہے، بلکہ کیا کرنا ہے، وَمَتِّعُوهُنْ، کچھ نہ کچھ ساز و سامان آدمی چاہیے جس عورت سے نکاح کیا تھا اس کو دے دے. جی، آدمی کو چاہیے جو جس عورت سے نکاح کیا تھا اسے کچھ ساز و سامان دے دے. کیا ساز و سامان ہو سکتا ہے صاحب؟ حضرت بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ فرمائیں کہ ساز و سامان یعنی کچھ دے دے تو اس سے مراد کپڑے ہے. کپڑے کم از کم اس کو کچھ جوڑے کپڑے بنانا چاہیے، اور وہ ایسے کپڑے ہونا چاہیے کہ جو آدھی مہر سے کم رقم پر ہو. جو بھی مہر مقرر ہوتی تھی ہوگی، یعنی آپ ایک اندازہ کر لے سکتے کہ بھئی اس کی یہ بچی کے بہنوں میں یا ان کے خاندان میں ایک ایوریج مہر کیا چلتا ہے. اس کو کہتے ہیں مہر مثل، ایک ٹرم یوز ہوتا ہے فقہ میں، اس کو کہتے ہیں مہر مثل. وہ مہر جو ان کی خاندان میں چلتا آ رہا ہے، یعنی پہلے کی بچی کی شادی ہوئی تھی، اس میں ایک 50,000 روپے مہر مقرر ہوئے تھے. خالہ کی شادی ہوئی تھی، ان کی اتنی مقرر ہوئی تھی. تو جو ایوریج ان کے خاندان میں چلتا ہے وہ ایوریج مہر مقرر ہو جائے گی، اور وہ ایوریج مہر کے کیا کہتے ہیں مہر مثل کے آدھا جو حصہ ہوتا ہے اس سے کم میں ان کو کچھ ساز و سامان ان کو دلا دینا، یہ زیادہ اچھا رہتا ہے. وَمَتِّعُوهُنْ، ٹھیک ہے. لا تبعۃ علیکم من ایجاب المہر، مہر واجب نہیں ہوگی، متعہ ان کو دینا پڑے گا. اور متعہ کیا ہے؟ جیسا کہ میں بتایا کہ اس سے مراد بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اس سے مراد کپڑوں کا جوڑا ہے جس کی قیمت نصف مہر سے زیادہ نہ ہو، آدھے مہر سے بڑھنا نہیں، میکزیمم آدھے مہر تک جانا. یہ کیا کہتے ہیں امتاع ہے، یہ متعہ یعنی سامان دینا. جی. اور امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں وَالْمُتْعَةُ درع وملحفة وخمار، اور متعہ کہیں گے یہاں پر درع کو، یعنی ایک فراک ہو، ایک جوڑا کپڑا ہو. جی. وملحفة، وہ بڑی شال جو عورت جو ہے برقعے کے لیے استعمال کرتے. یہ ہمارے یہاں اردو زبان میں برقع لفظ چل گیا ہے، اگرچہ کہ برقعے کا لفظ وہ معنی نہیں ہے جو برقع ہم ہندوستان میں جو کہتے ہیں نا برقع پہننا، تو وہ برقع ایک الگ چیز ہے. برقع الگ چیز ہے. برقع صرف فیس کے لیے جو ہوتا ہے، فیس پیس جو ہوتا ہے، کیا کہتے ہیں آپ دیکھیں گے عرب کے اندر ایک ایسا فیس پیس آتا ہے جس میں بیچ میں سے ایک ڈوری ہوتی ہے، یعنی دو خانے، اس میں دو ایسے اسکوائر دو خانے بنتے ہیں. جی. ایسے ایک فیس پیس آتا الگ سے جس سے چہرہ چھپتا ہے لیکن تھوڑا سا منہ کھلا رہتا ہے اور دو آنکھ کھلے رہتے ہیں. ایکچولی میں برقع اس کو کہتے ہیں. اب ہمارے پاس کیا ہے، سر سے پیر تک جو پہنتے اس کے لیے برقع کا لفظ بن گیا، ایکچولی اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. باقی جیسا مروجہ برقع یہ ہے، یہ بعد میں مروج ہوا. یہ بلیک کلر کا جو برقع ہوتا ہے یہ بعد میں مروج ہوا. یہ ابتدائی زمانہ میں، اسلاف کے زمانے میں یہ نہیں تھا. عورتیں جو ہے ایک بڑی شال ہوتی تھی، جو بھی لباس وہ لوگ پہنے ہوئے ہیں اس کے اوپر ایک بڑی شال وہ ڈال دیتے تھے، جس کی وجہ سے ان کے یعنی جسم ایکسپوز نہیں ہوتے تھے، یا ان کا اگر لباس خوبصورت ہے جس کی طرف نظر پلٹ سکتی ہے وہ نہ پلٹے. بس اس طرح سے وہ جو ہے احتیاط کرتے تھے. اس کو ملحفہ کہتے تھے، لپٹنے کی چادر. ملحفہ دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. ملحفہ جو ہے یہ ایک اپنے جسم ڈھانکنے کے لیے، جو اپنے کپڑوں کے ساتھ ڈھانکنے کے لیے، جو اپنے زینت کو ڈھانکنے کے لیے جو چادر اور شال استعمال ہوتی، بڑی شال، اس کو بھی ملحفہ کہتے ہیں. اور بستر پر جو بڑی چادر بچھاتے ہیں نا، چادر بچھاتے ہیں، پورے پلنگ پر آ جاتی ہے بڑی چادر، اس کو بھی ملحفہ کہتے ہیں. تو فرماتے ہیں درعن، ایک فراک ہو، ایک جوڑا کپڑے ہو، ملحفہ ہو، وخمارن، اور اوڑھنی ہو، شال ہو جسم پر اوڑھنے کی، اور ایک خمار ہو اوڑھنی ہو. اگر اتنا بھی ہو جائے تو یہ متعہ کہلایا جائے گا. جی. اس سے امتاع کا کام ہو جائے گا. تو یعنی ایک اچھے کپڑوں کا جوڑا ان کو دلا دیا جائے. کون سی صورت ہے کہ بیوی کے قریب بھی نہیں گئے اور مہر بھی مقرر نہیں ہوئے، اور دونوں میں پھر علیحدگی کا اعلان ہو گیا. اب آپ دیکھیے، یہ جب علیحدگی جب ہوتی ہے تو لڑائیاں، جھگڑے، بدلے اور کیا کیا اس طرح سے ہوتا ہے. لیکن اسلام کیسا بتا رہا ہے کہ جب علیحدگی ہو تو کچھ ان کو گفٹ دے دیا کرو. اگر رشتہ نہیں بن رہا ہے، نہیں جم رہی ہے، کچھ غلط فہمی تھی، اور کیا کہتے ہیں ملنے سے پہلے ہی اگر ختم ہو جا رہا ہے تو ان کو کچھ گفٹ دے کر، وَمَتِّعُوهُنْ، گفٹ دے کر ختم کر دو اس کو. ٹھیک ہے. مرد آدمی چاہیے کہ وہ عورت کو جو اپنی سابقہ بیوی بنی تھی آن پیپر، اس کو جو ہے گفٹ دے کر ختم کر دے. عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ، موسع کہیں گے جس کا ہاتھ کھلا ہو، جس کے پاس پیسہ ہو، انتظام ہو، ایسے شخص کو. مقتر کہیں گے غریب جس کا ہاتھ تنگ ہے، ہاتھ میں پیسہ نہیں ہے، پریشان ہے. تو عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ.
پیسے والا اپنے لحاظ سے کرے، اپنے لیول سے جو ہے وہ گفٹ دے دے، کچھ بھی کپڑے وغیرہ اچھے دلا دے. وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ، اور جو غریب ہے جس کے ہاتھ میں پیسہ نہیں ہے وہ اپنے لحاظ سے کرے. ایسا نہیں ہے کہ بھئی آپ ایک اسٹیٹس مقرر کر دیے اتنا ہی دینا ہوگا، تم قرضہ کر کے لاؤ. نہیں نہیں، آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ ذرا زیادہ دے دو، پیسہ کم ہے تو کم دے دو، لیکن کچھ نہ کچھ جو ہے ان کو ساز و سامان دلا دو جس سے رشتہ ختم ہو رہا ہے. وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ، ایسا سامان دو جو یعنی آپ کے رسم و رواج اور آپ کے جو ہے دستور اور آپ کے زمانے میں ایک عرف میں ایک لیول ہو، اس کا ایک لیول ہو. بھئی یہ فیملی میں ہم شادی کریں، یہ ان کا اسٹیٹس ہے، یہ لحاظ کے لوگ کپڑے پہنتے ان کے لیول کے حساب سے. بہت زیادہ بھاری اپنے گردن پہ بھی مت ڈال لو کہ خرید نہ سکے، اور اتنا بھی اس کو ہلکا مت کر دو کہ آپ ان کو بھیجائیں اور وہ لے کر پھینک دے بولے یہ کپڑا تو استعمال کے لائق ہی نہیں. ایک ایوریج، ایک مڈل، متاعا بالمعروف، جیسا رواج ہے، جیسا زمانے میں چلن ہے، اس لحاظ سے ایک اچھا سا تحفہ ان کو دے گو. دیکھو رشتہ ختم کرنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا بتا رہا ہے. اور ہمارے پاس کیا ہوتا، اپنے نفس کے ہم غلام بنے ہوئے رہتے ہیں تو پورا غصہ، فرسٹریشن، گالی گلوچ، اختلاف، کیسز وغیرہ کر کے ختم کرتے ہیں. اسلام میں تو رشتہ ختم بھی اگر کر رہے ہیں تو اس طرح سے گفٹ دے کر ہوتا ہے. حقاً علی المحسنین، یہ چیز واجب ہے، یہ چیز لازم ہے کہ آدمی اپنے جس بیوی کو طلاق دے دیا ہے اس کو کچھ گفٹ وغیرہ دے کر، کچھ ساز و سامان دے کر ختم کرے. یہ احسان کرنے والوں پر لازم ہے، احسان کرنے والوں پر لازم ہے. امتاع تو لازم ہے، لیکن وہ جو آدمی خوش اخلاقی کے ساتھ دیتا ہو اور بڑھ کر دیتا ہو، جی محبت کے ساتھ معاملے کو ختم کرتا ہے، یہ احسان کرنے والا ہے. یہ احسان کے ساتھ رشتہ ختم کرنے کا طریقہ ہے. محسنین کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ اس طرح سے کرے.